السلام علیکم۔ شعبان ایک ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عام معافی کا اعلان ہوتا ہے۔ سارے گناہ گار آ جاؤ، جن کے گناہ زیادہ ہیں یا تھوڑے ہیں، وہ گناہ گار جن کے گناہوں کی وجہ سے دنیا بھر گئی، وہ گناہ گار جنہوں نے تنہائی میں گناہ کیے، بڑے گناہ کیے یا چھوٹے گناہ کیے، سب آ جاؤ، سب کو معافی مل جائے گی، سب کی مغفرت ہو جائے گی۔ کیونکہ اس مہینے میں ایک ایسی رات ہے جسے شب بارات کہتے ہیں، بارات والی رات۔ یہ رات قبولیت کی رات ہے، مغفرت کی رات ہے۔ اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ میں نے اپنے بندوں کو معاف کر دیا، گناہ گاروں کو معاف کر دیا۔ لیکن اس مہینے میں اور شب بارات میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو معافی کا اعلان ہونے کے باوجود اپنی مغفرت نہیں کروا سکتے، ان کی مغفرت نہیں ہوتی۔ وہ لوگ کون کون سے ہیں؟ ایک تو وہ آدمی جو مشرک ہو، شب بارات اور شعبان کے مہینے کے باوجود مشرک آدمی اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت نہیں کرا سکتا جب تک وہ اپنے شرک سے توبہ نہ کر لے۔ شرک کرنا اس دنیا کا سب سے بڑا گناہ ہے، گناہوں کی جڑ ہے۔ قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ سب گناہوں کو معاف کر دے گا اگر چاہے گا، لیکن شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ شرک اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے۔ جو انسان شرک کرتا ہے وہ اللہ کی ذات کے ساتھ، اس کی صفات کے ساتھ دوسروں کو شریک بناتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں کہ میرے ساتھ کسی کو شریک بنایا جائے۔ کافر لوگ مشرک ہوتے ہیں، اور مشرکوں کی، کافروں کی شب بارات اور شعبان کے اندر مغفرت نہیں ہوتی۔ ہاں، اگر وہ مسلمان ہو جائیں اور اپنے شرک سے، کفر سے توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی کا اعلان کھلا ہے۔ اور میرے دوستوں اور میری بہنوں، شعبان میں دوسرا آدمی جس کی مغفرت نہیں ہوتی، وہ آدمی جو کینہ رکھنے والا ہو۔ کینہ کسے کہتے ہیں؟ کہ کسی کے بارے میں دل کے اندر بغض ہو، دشمنی ہو، عداوت ہو، اور انسان ہر وقت کوشش میں لگا رہے کہ اس دوسرے آدمی کو نقصان پہنچا کر رہے۔ ایسے آدمی کو پھر سکون نہیں ملتا، اور حدیث میں بتایا گیا کہ شب بارات کے باوجود اس آدمی کی مغفرت نہیں ہوتی جب تک یہ آدمی اپنے کینے سے معافی نہیں مانگ لیتا، توبہ نہیں کر لیتا، کینہ چھوڑ نہیں دیتا، تب تک اس کی مغفرت نہیں ہوگی۔ جس انسان کے دل میں کینہ ہوتا ہے اسے کبھی سکون نہیں مل پاتا، کیونکہ وہ آدمی دوسروں کو نقصان پہنچانے کے چکر میں رہتا ہے کہ کسی طرح دوسرے لوگوں کو نقصان پہنچا کر رہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کینے جیسی بیماری سے بچا کر رکھے، اور کوشش بھی کریں کہ آپ کے دل کے اندر کسی کے بارے میں دشمنی نہ ہو، عداوت نہ ہو، بغض نہ ہو۔ اگر ہے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں تاکہ شعبان کے مہینے میں ہم محروم نہ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اے اللہ مجھے ہدایت دے اور میرے دل سے کینہ نکال دے۔ اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے گا، اپنا کرم فرمائے گا۔ اس کا کرم ہوا، اس کی مہربانی ہوئی تو ہمارے دل میں کسی کے بارے میں کینہ نہیں ہوگا، اور ہماری شعبان کے مہینے میں شب بارات میں مغفرت ہو جائے گی۔ میرے دوستوں اور میری بہنوں، تیسرا وہ آدمی جس کی شعبان اور شب بارات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی، وہ انسان ہے جو قطع رحمی کرنے والا ہو۔ قطع رحمی کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ قطع رحمی کیا ہے؟ کہ خونی رشتوں کو توڑنا۔ اللہ تعالیٰ نے جو رشتے ہمیں بنا کر دیے ہیں یہ توڑنے کے لیے نہیں ہیں، ان کو جوڑا جائے، آپس کی دشمنیوں کو ختم کیا جائے، نفرتوں کو ختم کیا جائے۔ جو انسان قطع رحمی کرتا ہے، حدیث میں تو آتا ہے کہ وہ آدمی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ جو انسان اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے، اچھے طریقے سے پیش نہیں آتا، وہ بھی قطع رحمی کرنے والا ہے۔ جو انسان قطع رحمی کرتا ہے، رشتہ داریوں کو توڑتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا رزق تنگ کر دیتا ہے، اور جو انسان رشتوں کو جوڑے گا اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت عطا کرے گا، اس کو بہت زیادہ رزق عطا کرے گا۔ شعبان کا مہینہ اور شب بارات یہ دو ایسی چیزیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عام معافی کا اعلان ہوتا ہے کہ سارے گناہ گار آ جائیں، سب کی معافی ہو جائے گی۔ لیکن وہ انسان جو قطع رحمی کرنے والا ہے، تعلق توڑنے والا ہے، ایسا انسان محروم ہو جاتا ہے۔ ایسا انسان جب تک قطع رحمی سے توبہ نہیں کر لیتا، جب تک رشتوں کو جوڑ نہیں لیتا، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت نہیں کرے گا۔ میرے پیارے دوستوں اور میری بہنوں،
دل کے اندر نفرتوں کو ختم کریں، محبت کرنا سیکھیں۔ دشمنی رکھنے سے کیا ملے گا؟ اس سے دل کو سکون نہیں ملتا، صرف دل کی بڑاس نکلتی ہے، نفس کی بڑاس ہوتی ہے۔ شیطان ابھارتا ہے کہ رشتوں کو توڑو، دوسروں کے ساتھ نفرت کرو، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پیغام ہے کہ اے لوگو، آپس میں محبت کرنا سیکھو، رشتوں کو جوڑنا سیکھو، ایک دوسرے کے بارے میں دل کے اندر کینہ نہ رکھو، عداوت نہ رکھو، شرک سے باز آ جاؤ۔ جو انسان اللہ سے دعا مانگے گا کہ اے اللہ مجھے ان گناہوں سے بچا لے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بچا بھی لے گا۔ اور کوشش بھی کریں کہ ان گناہوں سے بچیں، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے رہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔